أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے امرات کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا. انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید والا، ایمان والا، اللہ اور اس کے رسول پر عقیدے کے ساتھ ایمان رکھنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا. برادران، یوں تو اللہ کے بے شمار نعمتیں میرے اور آپ پر، ساری کائنات پر برستی ہیں، مگر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت والا بنا دیا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران، مختصر حمد کے بعد آئیے آخر نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور شریعت کو نازل فرمایا. ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں. میرا موضوع آج میں نے آپ کے گوشے گزار کرنے کے لیے منتخب کیا، اس حدیث کو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی ہے
امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب مسلم شریف میں لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ یہ حدیث میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ برادران عزیز، اس حدیث پر میں آنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں تاکہ بات اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ایک پیاری حدیث ہے، بڑی بہترین حدیث ہے، اس حدیث کو ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں فٹ ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں حدیث بیان کر دوں اور آپ کے پلے کچھ بھی نہ پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے نہ جمعہ کا فائدہ ہوگا، نہ ہمیں کوئی جو ہے نصیحت ملے گی۔ بات ایسی ہو جو واضح ہو، اور اللہ کے نبی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی ہر بات واضح اور معنی خیز ہوتی ہے۔ اور خطبہ جمعہ میں امام ممبر پر کھڑے ہو کر صرف اور صرف اللہ کی بات کرے اور نبی کی بات کرے، اپنی بات گھر میں چھوڑ کر کے آ جائے۔ وہ ہے کتاب، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیان، جس کے اندر صرف اللہ کی بات ہو اور نبی کا ذکر اور نبی کی بات ہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کیا جائے۔ اسی طرح اسی پر میں جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے اس حدیث کا ایک اہم پیغام اور اہم جو پہلو ہے واضح کر کے میں اس حدیث پر آنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کی طرف دو چیزوں کی طرف دیکھتا ہے اور دو چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اللہ جس کی طرف نہیں دیکھتا اس کو پہلے بیان کیا گیا اس حدیث میں۔ اللہ کیا نہیں دیکھتا انسانوں میں؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں کون سی کوالٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ ان اللہ لا ينظر الى، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مالوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ دنیا میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی طرف دو چیزیں انسانوں کے پاس ہے، ایک تو ہے صورت اس کی اور دوسری ہے اس کا مال۔ اسی پر آدمی کیا ہے؟ فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے دنیا میں۔ کیا کرتا ہے؟ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے انہی دو چیزوں پر۔ ایک تو اس کے پاس مالداری ہو، خزانہ ہو، اور ایک اس کے پاس جو ہے خوبصورتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ہی کٹ کر دیا، چل میں تیری ان دونوں چیزیں اگر تیرے پاس ہے تو میں دیکھتا نہیں اس کی طرف۔ آدمی کیا کرتا ہے کبھی دنیا میں بولتا ہی نہیں، بھئی فلاں بڑا مالدار ہے، فلاں بڑا جو ہے عزت والا، فلاں بڑا عہدے والا، منصب والا۔ اگر آپ اس کے بارے میں آپ کے پاس ذکر کیا جائے، آپ کو اگر وہ چیزیں پسند نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں ارے رہ تو اس کے پاس رہے، آپ میں کیا دیکھوں اس کی طرف، میں کیوں دیکھوں؟ آدمی جب دیکھنا نہیں چاہتا کسی کی واہوائی اور کسی کی جو ہے شہرت، عزت، دولت، طاقت اور قدرت جس سے وہ جلتا ہے یا اس سے حسد کرتا ہے یا اسے پسند نہیں ہے، اگر کوئی ناپسندیدہ چیز انسان ہی اس کی طرف نظر نہیں کرنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مال کی کوئی اوقات نہیں ہے اور خوبصورتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی وقت نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا الی صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا اور اللہ تمہاری مال کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، صورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ کون اسمارٹ ہے؟ اللہ نے دیکھتا، کتنا بھی اسمارٹ ہو، بنانے والا میں ہونا کہتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ تو ساری زمین کی مخلوق کو بنانے والا ہے، تم کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ تم کتنے بھی اسمارٹ ہو، کتنے بھی جو ہے آپ کا ہیلتھ اچھا رہے، باڈی بلڈر ہو جاؤ آپ، یا کوئی
آپ کی جسامت میں ایسی جو ہے خوبصورتی موجود ہو، اللہ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ نے اور حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی نے وَإِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ، اللہ تمہاری جسموں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، یہ کتنا اسمارٹ، یہ کتنا اچھا، یہ کتنا خوبصورت، کالا ہے کہ گورا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، کالا ہے کہ گورا ہے اس سے کوئی اللہ کو مطلب نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر کیا ہے؟ ان چیزوں کی بڑی وقات ہے، ان چیزوں کی بڑی وقات، بڑی عزت ہے، کس کی؟ مال کی اور خوبصورتی کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے اپنا جو ہے بے نیازی اختیار کر لیا، اس کی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا برادران عزیز، دنیا کے اندر ہم جو ہے تھوڑا مختصر جائزہ لیں دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو مال کو بھی نہیں دیکھتا کہا، اور ایک صورت کو نہیں دیکھتا۔ بڑے خوبصورت لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہے کہ نہیں؟ بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے مالدار بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ فرعون لے لیجیے آپ، کتنا بڑا مالدار تھا معلوم ہے؟ فرعون کا محل، آنکھیں جو ہے کھلی کی کھلی رہ جائے اس کی محل دیکھنے پر۔ فرعون کون ہے؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا اس کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، فرعون کہتا تھا میں ہی خدا، اور خداؤں میں سب سے بڑا خدا میں، اللہ اکبر، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں۔ ایسا بادشاہ گزرا بنی اسرائیل میں، فرعون اتنا بڑا بادشاہ، اس کی محل دیکھے تو محل کو دیکھتا رہ جائے، ایسی دولت، ایسی فراوانی، ایسی لشکر، ایسی قدرت، زمین پر کوئی ویسا بادشاہ جو ہے شاید کہ گزرا ہو۔ اتنا بڑا جابر، ظالم، اتنا بڑا طاقتور، اور خزانہ تو اتنا کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ جب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دنیا کا سپر پاور ہوں، میں ہی خدا ہوں، ذرا اندازہ لگاؤ اس کے پاس مالداری کی کیا حیثیت ہوگی، کیا طاقت ہوگی۔ فرعون نے اتنا اکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جا، فرعون تھوڑا اکڑنے میں زیادہ کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ تھوڑا اس کی اکڑ زیادہ ہو گئی ہے، وہ اترانے لگا ہے، وہ تکبر کرنے لگا ہے، وہ سرکش بن گیا ہے۔ اے موسیٰ ذرا جا فرعون کو سمجھا کہ بادشاہوں کا بادشاہ تیرا رب بیٹھا ہوا ہے، اسے ذرا ہوش کے ناخن چبانے پر مجبور کر، جا اسے ہدایت دے، ہدایت کی طرف بلا۔ انہ طغی، اللہ نے کہا وہ بڑا ناشکرا اور شرکش بن گیا، اتنا بڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا معلوم؟ زمین سے اس کی ساری سلطنت اکھاڑ دی، اللہ اکبر، زمین میں غرق، جو ہے سمندروں میں غرق کر دیا۔ مالداری تھی، دولت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی دولت کی کوئی حرص نہیں ہے، اللہ نے اس کی دولت مٹی میں ملا کر کے رکھ دیا۔ اللہ، اس لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ نے کہا نہ اللہ تمہاری صورت اور نہ تمہاری مالداری کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی بنی اسرائیل میں، موسیٰ کے قوم میں ایک اور آدمی تھا، اس کا نام کیا ہے؟ ہارون۔ کون ہے؟ ہارون، مشہور ہے ہارون کا خزانہ۔ قرآن کیا کہتا ہے معلوم ہارون کے بارے میں؟ ہارون کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون کو خزانوں کی چابیاں عطا کر دی تھی، اتنی بڑی خزانہ اسے اللہ نے دیا تھا، وہ بھی بنی اسرائیل۔ ہارون کون ہے معلوم؟ تورات کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا، حضرت موسیٰ کے چچا تھے، ان کا نام کیا ہے معلوم؟ اس کا نام تھا یزہر، یہ سواد ہیرے، یزہر اس کا نام، اس کا بیٹا تھا کون؟ ہارون۔ اور اللہ نے ہارون کو اتنا خزانہ دیا، اتنا مالداری اللہ نے عطا کی اسے، اس کی مالداری اور اس کے خزانے کی کنجیاں، وہ کیا ہے؟ ایک بڑی جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، طاقتور جماعت، لوگوں کی ایک بڑی طاقتور جماعت، اس کی کنجیاں، دولت نہیں، صرف کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ نکلتا باہر ایسے ٹھاٹ باٹ کر کے نکلتا، لوگ اسے دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے۔ ہارون کا ایسا خزانہ، اللہ نے کیا کیا؟ اسے اتنی طاقت، اتنی دولت، اتنی عزت دی۔ شروع میں یہ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، جی ہارون، یہ بھی بنی اسرائیل کا،
اور بعض روایتوں سے اہل علم کہتے ہیں یہ فرعون کا خزانچی بھی تھا، اور فرعون نے اسے جو ہے ایک بہت عہدے پر رکھا تھا، بڑے عہدے پر، ہارون کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہارون یہ حضرت موسیٰ کی قوم کا غدار، پہلے تو ایمان لایا کس پر؟ حضرت موسیٰ پر، موسیٰ کی جو ہے رسالت پر ایمان لایا۔ اس کے بعد اس نے رفتہ 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 جیسے اللہ اسے خزانے دیتا گیا، مال دیتا گیا، دولت دیتا گیا، عزت دیتا گیا، تو یہ ہارون حضرت موسیٰ کا باغی بن گیا، بغاوت میں اتر گیا۔ اس سے نقطہ یہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال و دولت میں اضافہ کرتا رہا، اللہ کسی کو مال زیادہ دے رہا ہے، دولت زیادہ دے رہا ہے، خزانے اللہ دے رہا ہے، عزتوں سے نواز رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس پر ہو رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک بہت بڑی آزمائش کے لیے مال دے رہا ہو، ہے کہ اگر مال بڑھتا جائے، اب دیکھ میں خوش ہوں اللہ مجھے مال پر مال دے رہا ہے، کبھی میرا بزنس نقصان نہیں ہوا، جہاں قدم رکھا وہاں فائدہ ہی فائدہ، نقصان نہیں۔ آدمی کیا ہوتا ہے؟ اکڑ میں آ جاتا ہے، فقر میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی کہیں نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ، بلڈنگوں پر بلڈنگیں، گاڑی پر گاڑی، آدمی جو ہے بنگلے پر بنگلے، آدمی کاروبار پر کاروبار چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک بہت بڑی آزمائش کا حصہ بنا رہا ہو، اور اللہ اسے مال دے کر کے کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ تو مال ملے تب بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے، یہ ہے ایمان والا۔ جب اللہ نے ہارون کو مال و دولت میں بڑھوانی دی، روانی دی، خزانہ بڑھتا گیا، جو ہے چاویاں بڑھتی گئی، اس کی جو ہے فخر، اس کا گھمنڈ بڑھتا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے لوگوں نے ہارون کو سمجھایا، کیا بولا معلوم؟ اے ہارون، اللہ نے تجھے مال دیا، دولت دیا، عزت دیا، تو اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا شکر گزاری کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال اللہ کے راہ میں خرچ کر، اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کے راہ میں لٹا، غریبوں کو دے، مسکین کو دے، زکوٰۃ نکال، فلا کر فلا کر۔ مومنوں نے نصیحت کی، موسیٰ نے نصیحت کی، ہارون باغی بن گیا۔ اب کہا کہ مال میرا ہے، میں کیوں دوں کسی کو، میں کیوں جو ہے صدقہ کروں، خیرات کروں، کسی کو کیوں جو ہے اپنا مال میں زکوٰۃ میں نکال کر کے دوں۔ یہ باغی بن کر کے اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کر کے ان کی قوم سے نکل گیا، باغی بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے ذریعے بھی کہلوایا، ان اللہ لا یحب الفریحین۔ اے مومنوں کہہ دو ہارون کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خزانہ تجھے دیا، مال دیا، اور مفسرین کہتے ہیں ہارون اتنا بڑا خوبصورت آدمی بھی تھا، لوگ اسے منور کہتے تھے، بہت سمارٹ آدمی، بہت خوبصورتی بھی ہے، مالداری بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اس حدیث میں دو ہی چیزیں ذکر فرمائی، کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تیری صورت کی طرف بھی نہیں دیکھتا، تیرے جسم کی طرف بھی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تیرے مال کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ تو کتنا بڑا خزانہ، 40 اونٹوں پر اس کی چابیاں لاد کر کے لے جا رہے۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا، لوگوں نے سمجھایا، مانا نہیں، سرکش بن گیا، اتنا باغی بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جہاں ہارون ہے، اے زمین ہارون کو اپنے اس کے خزانے کے ساتھ جو ہے زمین میں دفن کر دیا جائے، اور وہ ہارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ اللہ کے عذاب نے اسے ایسے پکڑا، خزانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانے کی طرف نہیں دیکھا، مال کی طرف نہیں دیکھا۔ لوگوں، اللہ نے تمہیں صورتیں دی ہے، شکلیں دی ہے، خوبصورتی دی ہے، مال و دولت دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خدمت لینا چاہتا ہے، دین کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ دنیا تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی رحمتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ کی قسم ہے
اللہ کی راہ میں اللہ کی نعمتیں خرچ کرو اور اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. کس کی؟ مال کی اور خوبصورتی کی. اچھا، دو چیزیں اللہ نہیں دیکھتا. کون سی؟ ایک ہے خوبصورتی، ایک مال، اور ایک ہے دولت. تو برادران عزیزو، اللہ کی نظر میں دو چیزوں کی کوئی عزت نہیں ہے. ایک تو ہے خوبصورتی اور ایک ہے مال و دولت. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، دنیا کی چمک دمک سے دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ماں اور بہنیں چمک دمک سے دور ہو جائیں. اپنے لباس کو ستارنے کے بجائے، اپنے آپ کو سنوارنے کے بجائے، اپنے چہرے کو میک اپ کرنے کے بجائے اپنے دل کا حال دیکھیں، اپنے دل کو سنواریں، اپنے دل کا جو ہے میک اپ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز دیکھنے والا ہے. اس حدیث میں بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ کے نبی نے کہا ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اور وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے. دو چیزیں نہیں دیکھتا، تمہاری صورتیں اور تمہارا مال، اور دو چیزیں دنیا اور آخرت میں دیکھتا ہے. ان میں سے پہلا نمبر تمہارا دل ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا دل اور تمہارے اعمال. دل کیوں دیکھتا ہے؟ یہی ہے اصل مغز، یہی ہے اصل منبع، یہی ہے اصل عبادت کی جگہ. دل تمہارا، یہ دل جیسے حرکت آئے گا، حرکت میں لائیں گے تم جس دل کو، اس طرح تمہارے اعمال تمہارے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. ایک آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، دونوں نمازی ہیں. وہ نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کے لیے، یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب دونوں میں تم فرق نہیں کر سکتے. کر سکتے ہو کہ مسجد میں دو آدمی نماز پڑھ رہے ہو، اب تم دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ بھئی اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، دنیا والوں کے لیے پڑھ رہا ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ کا علم محدود ہے، آپ کا علم، آپ کا نالج محدود، آپ کا علم محدود، آپ کی سوچ اتنی بلند نہیں ہے کہ تم جو ہے اس کا دل جان سکو. تمہیں اس کے دل کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ معلوم. اللہ نے کہا جب دونوں آدمی نماز پڑھ رہے ہو، لیکن کسی کی نماز اللہ کے لیے ہوگی، کسی کی نماز بندوں کے لیے ہوگی، یہ فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ وہ ہے جو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. اللہ کہتا ہے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ، تم جیسے نیت کر کے عمل کرو گے، اللہ کہتا ہے اسی طرح تمہیں بدلہ ملے گا، اسی طرح تمہیں اس کا ریونج ملے گا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین سے بہترین اور بدترین سے بدترین. اللہ قیامت کے دن تین آدمیوں کو بلائے گا، اس میں عالم بھی ہے، عالم بھی ہے، طاقتور جنگجو بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے والا. تینوں کو لایا جائے گا. اللہ کہے گا عالم سے بتا دنیا میں تجھے عالم بنایا گیا تھا، میرا علم دیا گیا، کیا کیا؟ کتنا تیرے لیے استعمال کیا، کتنا لوگوں کے لیے، کتنے چہرے دیکھ کر کے بولا، کتنے چہرے نہیں دیکھ کر کے بولا، کتنا مال کے لیے بولا، کتنا جو ہے عزت اور شہرت کے لیے بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے علم کا محاسبہ کرے گا. عالم کہے گا اللہ میں نے تیرے علم کو بلند کیا، تیری شان میں نے بلند کیا، اے اللہ تیرے احکام کو میں نے کھول کھول کر کے واضح کیا. اللہ کو دل کا حال معلوم ہے. اللہ کہے گا تو دنیا کے اندر فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ کر کے بول رہا تھا، دنیا کے اندر مال کمانے کے حرص میں بول رہا تھا، ریاکاری کے لیے بول رہا تھا، واہ واہی کے لیے بول رہا تھا. اللہ کی قسم ہے، اللہ کہتا ہے یہ سارے اعمال تیرے چہرے پر مار دیے جائیں گے، اٹھاؤ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو. یہ ہے اعمال. بظاہر تو دکھ رہا ہے لیکن دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے، دلوں کا حال اللہ جاننے والا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے معلوم؟ اللہ نے کہا اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. سورہ طارق اٹھائیں آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، اِنَّهُ
علی رجعہ لقادر، اللہ وہ ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ انہ علی رجعہ لقادر، اللہ وہ ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تم چاہو تب بھی زندہ کرے گا، تم نہ چاہو تب بھی زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہ بھی چاہیں گے بھائی میں بڑا گنہگار، اللہ مجھے زندہ نہیں کرنا، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ تمہارا خدا وہ ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی قدرت کا اندازہ یہ ہے تم چاہو گے تب بھی اللہ زندہ کرے گا، تم نہیں چاہو گے تب بھی اللہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ نے کہا انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے دلوں کے بھید کو کھول کر کے واضح کر دینے والا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا دن ہوگا تمہارے دلوں کے راز کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے، تمہارے دلوں کے بھید کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے، تمہاری دلوں کی غداریاں کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا چھپی ہوئی باتوں کو۔ قیامت کے دن فیصلے ایسے نہیں ہوں گے کہ میں نے بول دیا اللہ نے سن لیا اور معاملہ ختم، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پر تالا لگا دے گا، اب دلوں کے بھید کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ خبروں سے جیسے مردے اکھاڑ دیا جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے دلوں سے تمہارے باتوں کو نکال کر کے رکھ دیا جائے سامنے، یہ دیکھو تمہارا بھید، یہ ہے تمہارا راز۔ بہت سارے راز ایسے ہوں گے دنیا میں جس راز سے ہم نے کبھی پردہ نہیں اٹھایا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بغل میں دوست میں اچھا چاہا کہ برا چاہا، اور راز ہی رہ گیا، میں نے اسے دغا دیا کہ نہیں دیا، میں نے اس کے بارے میں کیا سوچا، میں نے اس کے بارے میں کیا خیال کیا، میں نے اسے کب دغا دیا، کب میں نے جو ہے اس سے غداری کی، یہ سارے معاملات میرے سینے میں دفن ہیں۔ مردے تو اکھاڑ دیے جائیں گے، یہ مردے کون اکھاڑے گا؟ اللہ اکھاڑے گا میرا عزیزو۔ دلوں کے یہ مردے، یہ حسد، یہ بغاوتیں، یہ بغض، یہ جو ہے ریاکاری، یہ دغابازیاں، یہ چاپلوسیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، اللہ کہتا ہے تمہارے باتوں کو، تمہارے بھیدوں کو کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ اکبر۔ فما لہ من، آدمی کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، قرآن پڑھیں کیا؟ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ کہتا ہے اس دن، جس دن ہم دلوں کے بھید کھولیں گے، تمہارے جو ہے چرتچھے اڑا دیے جائیں گے، تمہارے جو ہے دلوں کے اعمال کو رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا اس دن کا حال تمہارا کیا ہوگا معلوم؟ فما لہ من قوت، اس کے پاس رتی برابر بھی طاقت نہیں ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ اس کے پاس کچھ طاقت ہوگی، نہ اسے کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، کیا ہے؟ نہ اس کے پاس طاقت ہوگی کہ اپنے جو ہے دفاع میں کہہ سکے یا اپنی مدد کر سکے، اللہ یہ میں نے کیا فلاں کے لیے فلاں، ایسا کوئی طاقت اس کے پاس نہیں، زیرو انرجی اس کے پاس، زیرو، کچھ بھی نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ فما لہ من قوت، اور اللہ نے کہا ولا ناصر، نہ اس کے پاس کوئی طاقت، نہ اسے کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا ذرا اندازہ لگاؤ۔ اگر تم ایسی جگہ پھنس گئے ہو کہ تمہاری پوری طاقت ختم ہو چکی ہے اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، کیا حال ہوگا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے ہاں تمہارا حال ہی ہونے والا ہے۔ جس نے دنیا میں غداریاں کی، جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، اللہ کا خوف دل سے نکال کر کے ایسی بدماشیاں کی جو دلوں کے اندر دفن کر دیا ہے، اللہ مردے تو اکھاڑتا ہے، دلوں کے اندر تمہارے دفن مردے اور دفن غداریاں اللہ نکال کر کے باہر کر دینے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ تمہارا کوئی مددگار، نہ تمہارے اندر اتنی طاقت، اتنا دم کہ تم تمہاری مدد کر سکو، کوئی طاقت نہیں۔ اللہ یہی حال ہے، اللہ ایک عالم کو لائے گا اور ایک مجاہد کو لائے گا، کیا کیا بھی؟ اللہ تو نے مال دیا، دولت دی، شہرت، میرے اندر طاقت دیا، اللہ میں لڑتا رہا، مالدار میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہے گا مجھے تیرا دل کا حال معلوم ہے،
دنیا والے نے تو تیرا واہواہی کر دی، لیکن مجھے دل کا حال معلوم ہے۔ اللہ کہے گا لو اسے منہ ٹیبل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اللہ کے پاس دو چیزوں کی زیرو ویلیو ہے، ایک ہے مال، ایک ہے خوبصورتی۔ اس کی ویلیو کیا ہے؟ زیرو، 0%، 000، 0%، 000، کوئی وقت نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ایک حدیث میں فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے یہاں یہ ساری دنیا کا خزانوں کا، سارے ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جتنی بھی چیزیں، ان تمام چیزوں کی وقات اور عزت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کتنا ویلیو کتنا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، اگر میں فخر کروں میری خوبصورتی پر، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہارون کو اللہ نے نہیں چھوڑا، حامان کو اللہ نے نہیں چھوڑا، فرعون کو اللہ نے نہیں چھوڑا، شداد کو اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور، بڑے بڑے ولنز، بڑے بڑے اللہ کے باغی دشمنوں کو اللہ نے اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق کے ذریعے اڑا کر کے ہوا کر دیا، ہوا کر دیا۔ تم کس کھیت کی مولی ہو کہ اللہ سے بغاوت کرو اور اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ سے آپ جو ہے بغاوت کرو، اللہ تمہیں رحم کر دے؟ اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کہتا ہے اللہ نہیں چاہتا، ان اللہ لا ینظر، اللہ نہیں دیکھتا ہے وہ کون سی وقت، وہ کون سی دولت جو میری ٹھیک ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میری ٹھیک ہے، میں نے تیری جھولی میں ڈال دی، اس کی طرف میری نظر نہیں جاتی ہے۔ جی اللہ کہتا یہ دو چیزیں اگر تمہیں اللہ نے دی ہے تو نعمتوں پر شکر کرو اور اللہ کے دربار میں آ کر کے جھکو اللہ کے دربار میں کہ اللہ تو نے نوازا، یہ تیرا شکر ہے، اور تیرا یہ رہتی دنیا تک میں شکر ادا کرتا رہوں گا جب تک دل میں یا روح میں یا میرے بدن میں سانس باقی ہے۔ اے اللہ تیری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھیک مانگتے رہو اللہ کے دربار میں۔ تکبر میں آ گئے ہو میرے عزیزو، اللہ نے اتنا مال دیا تو تکبر میں آ گئے؟ اللہ نے مالوں کے خزانے لوگوں کو دیے آزمانے کے لیے، آزمانے کے بعد ایسا پکڑا کہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ تو اللہ دو چیزوں کو نہیں دیکھتا، کون سی؟ یاد رکھیں، ایک ہے تمہارا سمارٹنس، ایک تمہاری خوبصورتی، ایک ہے تمہارا مال۔ کتنے کروڑ پتی، ارب پتی، لاکھ پتی بن جاؤ، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اور دو چیزوں کو اللہ دیکھتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو آخرت میں، وہ ہے تمہارا دل، وہ ہے تمہارا دل جس کے اندر اللہ کا ایمان بسا ہوا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف بسا ہوا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر بسا ہوا ہے، جس کے اندر اللہ کی رضامندی بسی ہوئی ہے، اللہ کو منانے کی آرزو اور تمنائیں بسی ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی، اللہ کے سامنے آ کر رونے کا خوف جو ہے جس دل کے اندر بسا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے وہ دل مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس دل کی بڑی قیمت ہے، عزت ہے میری نظر میں۔ اللہ کہتا ہے وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں سورہ فرقان اٹھاؤ، سورہ ملک اٹھاؤ، اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے کہا اے لوگو میں نے موت اور زندگی دی، کیا دیا؟ موت اور زندگی دی تاکہ تمہیں آزمایا جائے، کس سے؟ اعمال کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اعمال کے ذریعے تمہیں احسن عملا، سب سے بہترین عمل والا جو ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو عمل کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ عمل دیکھتا ہے، عمل کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اللہ برادران عزیزو، ہم نے عمل کر لیا ہے، اللہ نے دولت دیا، ہم نے عمل کیا، طاقت دیا، ہم نے نمازیں پڑھی، طاقت دیا، ہم نے روزہ رکھا، طاقت دیا اللہ کی راہ میں ہم نے کچھ خرچ کیا، طاقت دیا صدقہ دیا، طاقت دیا اللہ نے حج کیا، عمرہ کیا، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ تمام اعمال تو ہو گئے۔ اب ضرورت ہے عمل کے بعد اللہ سے کہیں اللہ میں نے عمل کر دیا، اب میرا دل دیکھ، میرا عمل مت دیکھ۔ اے اللہ عمل میں اگر کوتاہی ہوئی بھی ہے لیکن میرا دل صاف ہے مولا، میرے دل کے ذریعے میں تجھے منانا چاہتا ہوں، تیرے سامنے میں جھکنا چاہتا ہوں۔ اللہ میرے صدقے کو قبول کر لے، اللہ میرے روزے کو قبول کر لے، اللہ میری نماز کو قبول کر لے، اللہ میرے حج کو قبول کر لے، اللہ میرے عمرے کو قبول کر لے۔ اس دوڑ میں اللہ کے سامنے روئے، اس طرح روئے کہ اللہ تمہارا دل دیکھ کر کے تمہارے عمل کو قبول کر لے۔ اللہ
اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل دیکھ رہا ہے کہ دل میں کیا ہے، اسی پر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، جھبا ہے، پیجامہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اور دیکھنے والوں کو میں لگ رہا ہوں میں بڑا اللہ والی، میں بڑا اللہ والی، لیکن میرے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپڑ ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، فتنے پرور جو ہے خیالات گھوم رہے ہیں۔ تو یہ جھبے کے اندر دیکھنے والے تم نہیں ہو، اللہ کہتا ہے میں تیرے سینے کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کا پاور، انہو علی رجعہ لقادر، اللہ کہتا ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر، یوم تبلی السرائر، اور تمہارے دلوں کے بھیدوں کو سب کے سامنے ظاہر کر دوں گا، ششدر رہ جائیں گے آپ تمام لوگ، یہ تمام لوگ ششدر۔ اللہ کہے گا دیکھ یہ ہے بھید اس کے دل کے اندر، اللہ کھول کر کے واضح کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات اللہ کیا دیکھتا ہے وہ معلوم ہوا، اور دوسری بات اللہ کیا نہیں دیکھتا وہ معلوم ہوا۔ نہ دیکھنے والی چیزیں اور دیکھنے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بتا چکا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں پر ہمارا فوکس زیادہ ہو جو اللہ تعالیٰ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے۔ دل دیکھتا ہے اسے سدھارنے کی ضرورت، عمل دیکھتا ہے اسے بھی سدھارنے کی ضرورت۔ اللہ مال دولت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مت کماؤ گھر میں بیٹھ جاؤ، نہیں، آپ دولت کماؤ، دولت میں آپ آگے بڑھتے رہو، اس سے کوئی جو ہے برائی نہیں ہے، لیکن تمہارا مقصد حیات، مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا دل دیکھے اور میرا اعمال دیکھے، اور اللہ میرے عملوں کو قبول فرما لے۔ میرے عزیزوں، خطبے کا لب لباب یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں اللہ کے نبی کے ذریعے جن باتوں کا حکم دیا، اگر ہم ان باتوں پر فوکس کریں تو ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی، ہمارے ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ آدمی کو مرنا ہے، آدمی کو مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے، دنیا چھوڑ کر کے تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہاری عزت تمہارے بچوں کے ہاتھ میں دے کر کے قبر میں سونا ہے۔ جی، ہمارے باپ دادا سوئے کہ نہیں سوئے، ہماری ماں اور بہنیں سوئی کہ نہیں سوئی، انہوں نے اپنی دولتیں ہمارے حوالے کر دیا، مرتے ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، کیا ہوا بھائی؟ نہیں، میرا باپ مر گیا، میں اس کا بیٹا، وہ ساری آستی ایک سائن پر میرے رجسٹر میں تبدیل، میرے کھاتے میں جمع، تمہاری زندگی کا تمام جمع پونجی ایک سائن پر منحصر۔ ڈاکٹر ڈیتھ گھوشت کر دے، تمہارا باپ بیٹا سائن کر دے، تمہاری پوری آستی تمہارے بیٹے کے نام۔ اتنی زندگی کے لیے اتنی دوڑ دھوپ، اتنی زندگی کے لیے اللہ سے بغاوت، اتنی زندگی کے لیے اللہ سے دوری، اتنی زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت۔ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ ہے دنیا کی حقیقت، جو لمحوں میں تمہاری اوقات زمین کے کیڑوں میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دفن کر دینے والے لوگ، تمہارے اہل وال، تمہارے بیوی بچے تمہیں جا کر کے قبر کے آغوش میں رکھ کر کے آئیں گے۔ یہ زندگی کا حال ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ جن چیزوں کو دیکھتا ہے اس پر فوکس کرو، جن کو نہیں دیکھتا اسے لائٹ پر لیتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ۔